کچھ ملتا جلتا ہے مگر آج تو خوب اپنے ملتے جلتے کیا ماشاءاللہ. یہ ہے کہ اولاد کو ورثے میں بیماریاں ملتی ہیں، یہ ڈاکٹروں نے پروو کر دیا ہوا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں. سوال یہ ہے کہ والدین کی دانستہ یا نادانستہ بے احتیاطی کی سزا اولاد کو کیوں دی جاتی ہے؟ ان کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں. یہ سوال تو بہت اچھا آپ نے کیا ہے. مگر یہ بتائیں کہ اگر کوئی ڈرائیور حادثہ کر دے تو ساتھی کو مارا جاتا ہے، بعض ڈرائیور بچ جاتا ہے، ساتھی مارا جاتا ہے، وہاں سے کیوں نہیں شروع کرتے سوال؟ وہ سزا نہیں ہے، وہ طبی نتائج ہیں جس کو کہتے ہیں سبب اور نتیجہ، کاز اینڈ ایفیکٹ. ہر ایفیکٹ سزا نہیں ہوا کرتا. قرآن کریم جو بات کر رہا ہے وہ سزا کی بات کر رہا ہے. اور ایسا ڈرائیور جو غلطی کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے، اور غلطی اس کی ایسی ہو کہ وہ دراصل مسئلہ اس کی نہ ہو، آگے کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا ہو، بے بس ہو، تو قانون اسے سزا تو کوئی نہیں دے گا، مگر اس سے بہت زیادہ تکلیف میں وہ خود پڑ چکا ہے. تو بے احتیاطی کے نتائج اور قوانین قدرت سے بے اعتنائی کے نتیجے میں جو طبی نتائج سزا دیتے ہیں وہ روحانی سزا کے مضمون سے بالکل الگ باتیں ہیں. سمجھے؟ جی. اس لیے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں نسلاً بھی اور ساتھ بیٹھنے سے بھی لگتی ہیں، اور یہ طبی قوانین ہیں. یہ قوانین جو ہیں یہ قانون قدرت کہلاتا ہے، یہ قوانین قانون قدرت کہلاتے ہیں. یہ سزا جزا کے قوانین نہیں ہیں. سزا جزا کے قوانین الگ ہیں جو قرآن کریم میں روحانی نظام سے وابستہ بیان فرمائے گئے ہیں. تو قطع کلامی معاف تو تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے لازم ہے. یہ تکلیف نہ اٹھانی، میں اب آپ کو تفصیل سے اس لیے جواب نہیں دے رہا جی کہ جو کتاب میں کئی سال سے وعدہ کر رہا ہوں، 2-4 سال سے، وہ ہو ہی نہیں چکتی. وہ امید ہے کہ اب جلسے سے پہلے ہو جائے گی، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ میرے پاس وقت ایسا نہیں کہ میں مسلسل اس کو لکھوا سکوں، اور جو ترجمے تھے وہ ناکام ہو گئے. کسی اچھے سے اچھے ترجمہ کرنے والے نے بھی وہ مضمون کا حق نہیں ادا کیا، کیونکہ بعض مضامین کی واقفیت ہی نہیں تھی، اور پھر بہت سی جگہ میرا ابہام تھا، میں واضح نہیں کر سکا اپنے آپ کو، تو ترجمہ کرنے والے کا بھی قصور کوئی نہیں، کچھ اور بات لکھ گیا. تو جب ایک دفعہ درستی شروع ہوئی تو وہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس درستی میں جو زبان کا وہاں معیار نکلتا ہے، جب آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو اس سے مختلف ہے، اور پڑھنے والے پہ عجیب تاثر پیدا ہوگا کہ اس میں فلو نہیں رہا، ویسا تسلسل نہیں، اور بعض باتیں پہلے بھی کہیں کہیں جا چکی ہیں. تو جب وہاں ٹھیک کرنے لگو تو دوسری جگہ پیچ پڑ جاتا ہے. پھر تو اس جھگڑے سے تنگ آ کے آخر اب الف سے یہ تک میں نے سے 9 اسے ڈکٹیٹ کرانا شروع کیا ہے. ان چیپٹرز میں سے جو حصے اس طرز بیان کے عین مطابق ہیں جو میں اختیار کیے ہوئے ہوں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، مگر اکثر بدلنے پڑے ہیں. مگر ایک ہاتھ کی کتاب ہوگی اب. یہ نہیں کہ ایک ترجمہ کرنے والا بھی، چاہے ایک بھی ہو، وہ اگر ایک جگہ ایک مضمون کو نہیں سمجھا تو وہاں اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. پھر جہاں مل کر ٹیم نے کیا ہو، ایک ٹیم بھی بنائی گئی تھی، وہاں تو اور بھی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ابھی اس کی آواز آ گئی، ابھی اس کی آواز آ گئی. تو یہ مضمون ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس طرح مختلف مترجمین کے رحم و کرم پر چھوڑا جا سکے. اور یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کے تمام پہلو اللہ کے فضل کے ساتھ جو میرے ذہن میں آئے ان کا میں نے جواب دے دیا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ کے ذہن میں آئیں گے میں اس کا جواب دے ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جو، مگر ابھی نہیں. ٹھیک ہے، انتظار کروں. خام خواہ کی تکرار ہوتی چلی جائے گی. جزاک اللہ.